السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز محترم، آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، جتنے بھی ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ سب جانتے ہیں اور آئے دن علماء کرام کی پرزور خطابت آپ سماعت کرتے ہیں، مگر ہمیں محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کیا کرنا چاہیے جو ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ اور محرم الحرام یہ اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جنگ جدال یہ سب حرام ہے، اور اس مہینے میں یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام بہت بزرگ دن ہے، بہت عظمت والا دن ہے۔ اس لیے اس مہینے میں یہ 10 تاریخ کو جو عاشوراء والے دن ہے، یہ عاشوراء والے دن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام خطاؤں کو معاف کر دیا تھا، اور ان کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے ان کی توبہ قبول کی تھی۔ اور حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے آئے تھے، باہر نکلے تھے، تو یہ بھی یوم عاشوراء ہی کا دن تھا، یعنی عاشوراء کا دن تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی جودی کے پہاڑ سے لگی تھی، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنائے تھے، اور اس کشتی پہ سب لوگ سوار ہوئے تھے، اور جو لوگ کشتی پر بیٹھ گئے تھے تو وہ نجات پا گئے تھے، جو کشتی پہ نہیں بیٹھے وہ غرق ہو گئے تھے۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی کے پہاڑ سے لگے تو وہ بھی یوم عاشوراء کا دن تھا، یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی پیدائش اسی دن ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یوم عاشوراء ہی کے دن پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یوم عاشوراء کے دن ہی پیدا ہوئے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ جو غلے گلزار ہوا تھا، آپ نے علماء کرام سے سنے ہوں گے کہ نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ جلائی تھی، آگ جو ان لوگوں نے سارے آگ اکٹھا کیے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کے والے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ میں ڈالا گیا تھا۔ تو اس دن جو آگ گلے گلزار ہوئی، وہ دن یوم عاشوراء کا دن تھا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام جو مرض میں مبتلا تھے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، صبر ایوب میں سنا ہوگا، صبر ایوب آپ لوگوں نے علماء کرام سے یا کسی لوگوں سے بھی یا کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو مرض ہو گیا تھا، کور کا مرض ہو گیا تھا، اور وہ شکر الہی میں تھے، تو اس یوم عاشوراء ہی کے دن وہ شفا یاب ہوئے تھے، راحت پائے تھے مرض سے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے رہے، تو ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ جب بینائی واپسی آئی تو وہ بھی یوم عاشوراء ہی کا دن تھا۔ یا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیے گئے تھے، اور ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر جب آئے تھے تو وہ دن بھی یوم عاشوراء ہی کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا بھی ہوئے، اور ان دن جادوگروں نے ان پر غالب آیا، تو وہ بھی دن یوم عاشوراء ہی کا دن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہیت ملی، اور جو وہ بادشاہ بنے، اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا ناظرین سامعین کہ آپ لوگ نے پڑھا بھی ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت سب پہ تھا، ہر مخلوق پہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس پہ حکومت کرتے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت بھی ملی، تو یہ دن یوم عاشوراء ہی کا دن تھا۔ یوم عاشوراء کا دن بہت ہی بہتر دن ہے، بہت ہی عظمت والا دن ہے۔ اور خاص کر کے میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت امام علی مقام، امام حسین سید الشہداء، حضرت امام علی مقام کی شہادت بھی کا جو دن ہے یوم عاشوراء ہی کا دن ہے۔ قیامت جب آئے گی
قیامت کے تعلق سے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ جب قیامت آئے گی اور قیامت کا دن جو ہوگا وہ دن بھی جمعہ کا دن ہوگا اور یوم عاشوراء یعنی 10ویں تاریخ ہوگی، تو معزز محترم آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عاشوراء کا دن کتنا عظمت والا دن ہے، عاشوراء کا دن کتنا بہتر دن ہے، اور پہلی بارش آسمانوں سے جو نازل ہوگی، رحمت کی جو بارش ہوگی، وہ یوم عاشوراء ہی کا دن ہوگا۔ تو معزز محترم، عاشوراء کے دن کتنا عظمت والا دن ہے، کتنا عظیم دن ہے۔ اے ایمان والو، یوم عاشوراء یعنی 10 محرم ایک بزرگ دن ہے۔ اس دن میں نیک کاموں کے بڑے بڑے اجر و ثواب ہمیں ملتے ہیں، ہمیں کچھ نیک کاموں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہمارے مرشد اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کے دن کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر دینا اجر و ثواب کا کام ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی پیاری بات فرماتے ہیں کہ کسی یتیم پر، کسی غریب پر شفقت سے صرف ہاتھ رکھ دے تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے، اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ مگر آج یوم عاشوراء کے دن کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو یتیموں کو ٹھکرا دیتے ہیں، یتیموں کو باہر کر دیتے ہیں، یتیموں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کہ ہم یتیموں سے سچی محبت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کے درجات جنت میں بلند فرمائے گا۔ یہ دیکھیے کتنا عظیم بات ہے، پیارے آقا کیا خوبصورت حدیث پاک ہے۔ پیارے آقا کیا فرماتے کہ ہر بال کے بدلے ان کے جنت میں درجات بلند ہوگے۔ جو لوگ یوم عاشوراء کے دن یتیموں پہ ہاتھ رہے، اے ایمان والو، یتیموں سے محبت کرنا، اس کو کھانا کھلانا پلانا ثواب ہے، یتیموں کی دعائیں لینا۔ یہ یوم عاشوراء کے دن جو یتیموں سے دعا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، بلائیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے اور اس کی روزی کو بڑھا دیتا ہے، اس کی روزی میں برکتیں آ جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیروں کے پیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی ثم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن غسل کرتے ہیں کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوگا سوائے موت کے۔ تو معزز آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ عاشوراء کے دن ہر بلا، ہر مصیبت سے آدمی کو نجات ملتی ہے۔ 10 محرم الحرام کے دن گناہوں سے، خطاؤں سے توبہ کرنا چاہیے، کثرت سے توبہ کرنا چاہیے۔ اس دن توبہ میں جلدی نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں سے امید رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے، اپنی قوم کو حکم دے دو کہ وہ 10 محرم کو میری بارگاہ میں توبہ کرے، 10 محرم الحرام کا دن ہو تو میری طرف رجوع کرے، اللہم اغفر لہم، میں اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ 10 محرم الحرام کے دن آنکھوں میں سرما ڈالنا، آنکھوں میں تمام بیماریوں سے شفا ہو جاتا ہے کہ آنکھوں میں سرما لگائیں تو ہر بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عاشوراء کے دن مد کا سرما لگائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی تمام بیماریوں کو دور کر دے گا اور کبھی اس کی آنکھیں دکھے گی نہیں۔ معزز محترم، حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم کے دن آنکھوں میں سرما لگانا خوشی کے اظہار کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 10ویں محرم کی خوشی منانا خارجیوں کا فعل ہے،
بلکہ حدیث شریف میں ہے حدیث شریف پر عمل کرنے کے لیے آنکھوں میں سرما ڈالنا چاہیے۔ 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال کے واسطے گھر میں وسیع پیمانے پہ کھانے کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس 10 محرم کی برکت سے پورے سال وسعت و برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یسورا کے دن اپنے اہل و عیال پر اپنے عیالوں پر پیسے میں وسعت کرے گا، یعنی کہ خوب خرچ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ پورے سال وسعت فرمائے گا۔ معزز محترم حضرت ایمان والو، یہ بھی سنتے چلیے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسے ہی پایا جیسا کہ میں نے سنا تھا، یعنی کہ روزی میں خوب برکتیں پایا۔ میرے پیارے پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے 50 سال اس کا تجربہ کیا تھا، وسط و برکت ہی دیکھی۔ اے ایمان والو، اسی طرح علامہ منادی فیض اللہ برز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت جابر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اس کو صحیح پایا۔ حضرت ابن گتیگہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے 50-60 سال تک اس کا تجربہ کیا تو اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں برکت ہی برکت عطا فرمائے۔ لہذا مسلمانوں، ہمیں بھی چاہیے کہ 10ویں محرم الحرام کو خوب کھانا پکانا چاہیے اور کھانا بانٹنا چاہیے، غریبوں کو کھلانا چاہیے، اپنے اہل و عیال کو خوب اس دن بہتر سے بہتر کھانا کھلانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سال بھر کے کھانوں میں برکت ہی برکت عطا فرمائے گا۔ پیران پیر روشن ضمیر ہم سب کے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ثم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن لوگوں کو پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے۔ اب اگر کوئی دودھ پلا دے تو اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عاشورہ کے دن پانی پلائے تو گویا اس نے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، یعنی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیا، اللہ کے خوشنودی حاصل کی۔ معزز محترم، آپ سوچ سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن کتنا عظمت رکھا ہے۔ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا بڑا ہی ثواب کا کام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشورہ کے دن خود بھی روزہ رکھو، اپنے غلاموں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے۔ فرمایا عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو۔ اس دن انبیاء اکرام روزہ رکھتے تھے۔ اس حدیث پاک کے تحت علامہ منادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام شریف کی فضیلت بڑی ہے اور اس کی حرمت بزرگی قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ ابن رجب نے فرمایا کہ 10 محرم الحرام کے دن حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان شریف کے بعد افضل روزہ اللہ کا مہینہ محرم الحرام شریف میں عاشورہ کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز وقت کی نماز بھی یعنی تہجد کی نماز ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس سے مشکوٰۃ شریف میں بھی آیا ہے، صفحہ 171 پر ہے۔ آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے
سکتے ہیں، خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ معزز اے ایمان والو، اے میرے دوستو، اے میرے ساتھیو، یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام بڑا عظیم دن ہے۔ اس دن کا روزہ رکھو، رمضان شریف کے بعد سب سے افضل روزہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس عظیم اور برکت رحمت والے دن تمام کھیل تماشوں سے، غلط رسموں سے بچائے، آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ اور 10 محرم الحرام کی برکت والے دن اور ادب و احترام کے ساتھ روزے رکھنے کی اور عبادتوں میں مشغول رہنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ 10 محرم الحرام کی رات کی نفل نمازیں سلطان ہند حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ شب عاشوراء میں کثرت سے نماز اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں جو شخص اس رات میں 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 50 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے، الرحمن و رحیم مولا تعالی اس کے 50 برس کے پچھلے اور 50 سال کے آئندہ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس لیے جنت میں 1000 محل بنا دیتا ہے، اس کے لیے جنت میں 1000 محل تیار کر دیا جاتا ہے۔ معزز سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کے سرکار غوث اعظم بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص یوم عاشوراء کی رات میں نفل نماز پڑھتا ہے، رب غفور الرحیم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پچھلے گناہ اور اگلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں 1000 محل تیار کر دیتا ہے۔ معزز سوچ سکتے ہیں کہ اس رات کی عبادت کتنی اچھی عبادت ہوگی، اس رات کی عبادت کتنی اعلیٰ عبادت ہوگی۔ جو شخص عاشوراء کی رات میں 2 رکعت نماز قبر کی روشنی کے لیے پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر میں روشنی عطا فرمائے گا اور قیامت تک اس کی قبر میں روشنی رہے گی۔ ترغیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے۔ 10 محرم الحرام کے دن نفل نمازیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جو شخص 10 محرم الحرام کے دن 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل ہو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کے لیے ایک نورانی ممبر تیار کرتا ہے، بنا دیتا ہے۔ 10 محرم الحرام کے دن جو کام سخت منع کیا گیا ہے، مشہور محدث حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب موضوعات القبیر میں تحریر فرماتے ہیں یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن کالے کپڑے پہننا، سینہ پہ ہاتھ مارنا، بال نوچنا، نوحہ کرنا، پیٹنا، چھری چاقو سے بدن زخمی کرنا، یہ کرنا جیسا کہ رافضی یعنی شیعوں کا طریقہ ہے، حرام اور گناہ ہے۔ ایسے ملعون افعال سے پرہیز کرے، لازم ضروری ہے کہ ایسے کام نہ کرے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یعنی وہ شخص ہم میں یعنی وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے جو اپنے گالوں پر مارے، اپنے گریبان پھاڑے اور پکارے جاہلیت کا پکارانا یعنی اپنا سینے کو خوب پیٹے، تو ایسے پیٹے نہ، ایسے چلائے نہ، ایسے کاموں سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ تو ہمیں ایسے کام کرنے سے باز آنا چاہیے۔ عاشوراء کی رات اور دن عبادت کے لیے ہے۔ اے ایمان والو، بزرگان دین کا قول ہے، بیان ہے، صاف طور پہ ثابت ہو گیا کہ عاشوراء کی رات، عاشوراء کا دن رحمتوں، برکتوں اور عظمت بزرگی والا دن ہے۔ محرم الحرام میں بازے بجائے
بجائے جاتے ہیں، یہ باجا بجانا، ڈھول بجانا، ڈی جے بجانا، یہ حسینی کا طریقہ نہیں ہے، یہ حسین پاک کے ماننے والوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ یزیدیوں کا طریقہ ہے، یہ طریقہ یزیدیوں کا ہے۔ جب حضرت امام پاک شہید ہو گئے تو خوشیوں میں یزیدیوں نے بازے بجائے، جشن منایا، مگر آج کل ہم امام حسین پاک کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، الفت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم ڈی جے بجاتے ہیں، باجا بجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیں اور سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور یزیدیوں جیسا طریقہ کرنے سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ عطا فرمائے، ایسے طریقوں سے بچائے۔ عاشوراء کی رات میں لہو لعاب تمام خرافات سے بچے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائے، اس رات میں خوب خوب تلاوت کرے، اس لیے کہ امام علی مقام نے عاشوراء والی رات میں اپنی بیٹی حضرت سقینہ اور خود پورے اہل و عیال کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، کلمہ شریف پڑھنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، عاشوراء کے دن روزہ رکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا جائے، سب کا ثواب حضرت امام پاک شہدائے کربلا کے پر نور بارگاہ میں نظر کیا جائے۔ یہی سچے عقیدت ہے، یہی سچی محبت ہے، یہی سچی الفت ہے کہ امام پاک سے عاشق مدینہ، پیشوائے اہل سنت، حضور اعلی حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان محرم شریف میں خرافات اور بدعات کا روایتی کتاب انہوں نے تحریر فرمائی ہے، اور تعزیت الہند اور بیانت الشہادت میں تحریر فرماتے ہیں کہ جس کو دیکھنا اس کے تعزیہ کو بھی دیکھنا اور تعزیہ کی طرف جانا، یہ اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تعزیہ دیکھنا بھی حرام ہے، تعزیہ کی طرف جانا بھی حرام ہے، تعزیہ میں شریک ہونا بھی حرام ہے۔ تو میرے معزز، ہم امام اہل سنت سے محبت رکھتے ہیں، امام اہل سنت سے عقیدت رکھتے ہیں، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا دم بھرتے ہیں، تو ایسے کاموں سے ہمیں باز آنا چاہیے کہ جس سے خرافات پیدا ہو، جس سے اسلام کی بدنامی ہو۔ معزز محترم، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مرثیہ نہیں پڑھنا چاہیے، کوئی نوحہ نہیں پڑھنا چاہیے، تعزیہ داری نہیں کرنا چاہیے۔ محرم میں ہونے والے تمام خرافات اور بدعات کو رد بلیغ فرمایا ہے، مگر بے دین گمراہ لوگ ان خرافات اور بدعتوں کو جنم دے رہے ہیں، رائج کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جو جھوٹی بات لوگوں میں پھیلاتے ہیں، جھوٹی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو، ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہو کہ جو لوگ جھوٹی باتیں پھیلا کر غلط رسومات کو، غلط طریقے کو، غلط خرافات کو جنم دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ایسے لوگوں کی باتوں کو نہ سنے، ایسے لوگوں کی مجلسوں میں نہ جائے، ایسی بات نہ سنے جس سے ہمارا ایمان خراب ہو جائے، ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جن باتوں کو ہمیں بتایا ہے، جن باتوں پہ عمل کرنے کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ خوب کی سیر چمن دل چنے ساد رہے، باغ آوا جاتا ہوں میں، گلشن آپ کا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔